ٹرسٹ ڈیفیسٹ صوبائی حکومت پر ہی ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صوبائی حکومت پہ یقین نہیں کر رہے اور تبھی وہ اسلحہ نہیں جمع کروا رہے؟ دیکھیں، یہ جو ابھی میری بات ہوئی تھی آج کرم میں، تو لوگوں نے شکایت کی کہ صوبائی حکومت نے جو ادویات بھیجی تھی ہیلی کاپٹر میں تو ملیریا کی دوائی تھی. مجھے بتایا کہ وہاں پہ -6 اور -7 ٹیمپریچر ہے، تو وہاں پہ تو ملیریا کا جو مچھر ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اچھا، سارے گلوز تھے. یہ تو اللہ بھلا کرے ایدی فاؤنڈیشن کا کہ انہوں نے ادویات بھیجی. وہاں پہ روزانہ 2 وہ فلائٹ کرتے ہیں پشاور سے پراچینار تک، اور چونکہ کافی چھوٹا وہ طیارہ ہے تو سر میں 4 بندے بیٹھ سکتے ہیں، 2 مریض اور 2 ان کے اٹینڈنٹس. تو تھوڑی بہت دوائی وہ لے کر جاتے ہیں، لیکن بہت بڑی آبادی ہے. اس لیے حکومت، صوبائی حکومت ہو مرکزی حکومت ہو، اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. بالکل ٹھیک. جاوید صاحب، سر آپ سے بات ہم کر رہے تھے پہلے. سر، یہ ابھی جو مشتاق یوسف زئی صاحب نے بات کی کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے، بھروسہ نہیں ہے صوبائی حکومت پہ یا مرکزی حکومت پہ، کیونکہ سیز فائر بھی ہوتا ہے مگر لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے، وہ ابھی تک اسلحہ جمع کروانے کو تیار نہیں ہے. میم، کنوائی میں لوگ جاتے ہیں تو اس میں 42 یا 44 افراد شہید ہو جاتے ہیں، اور جو رکھوالے ہیں اس پہ خراش بھی نہیں آتے. تو ساجد توری جرگے میں فرما رہے تھے کہ ایک پولیس والا یا ایف سی والا تو دکھا دے کہ کوئی زخمی ہو اس سیکیورٹی میں، تو لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ بحال نہیں ہے. اور اس لیے جرگے میں جو نقطہ ہے وہ ابھی تک رہ گیا، جس کی وجہ سے 8 لاکھ کے آبادی کے ضلع کرم کے لوگ در بدر کی ٹوکرے کھا رہے ہیں اور چھوٹے بچے مار رہے ہیں. صحیح سر، تو پھر ابھی آگے کیسے بڑھیں اس معاملے پہ؟ کچھ رہنمائی کریں آپ کے خیال میں. واٹ از دا وے فارورڈ؟ تو صوبائی حکومت کو سیریس لینا چاہیے، اور وفاق صوبائی حکومت اور وفاق مقابلے میں ہے. پارا چنار کا نام یوز کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی پروگرام میں نے بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ کو خراب کرنے کے لیے پارا چنار کا نام یوز کیا، اور اس کے بعد کل بھی شہباز شریف اپنا نمبرنگ کر رہے ہیں اور پی 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 بھی اپنا نمبرنگ کر رہے ہیں پارا چنار کے اوپر. ایک صرف فیصل ایدی تھا کہ وہ اٹھ کھڑے ہو گئے. اور مشتاق صاحب کو پتہ ہے کہ پشاور میں کتنے مسئلے ان کو پیش آئے، کتنی مشکلات تھی، وہ پارا چنار پہنچ گئے. تو ابھی تک صرف ایدی فاؤنڈیشن ہے کہ وہ آ گئے اور کچھ مسئلے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صوبائی حکومت اور سیکیورٹی فورسز اور دیگر کو اس مسئلے کو سیریس لینا چاہیے. اس طرح نہ ہو کہ لوگ کا برداشت ختم ہو جائے. اور آج بھی یہ پریس کانفرنس میں لوگ بتا رہے تھے کہ ہم پھر پوری ملک اور دنیا کے مختلف شہروں میں سارے لوگ جس کا بھی تعلق کرم سے ہے وہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے آئیں گے. مشتاق صاحب، آپ سر یہ کیا مسئلہ ہے اگر آپ سمجھا سکیں کہ صوبائی حکومت اب کیوں نہیں اس کو سنجیدگی سے لے لی؟ پہلے تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ ایک طرف جیسے جاوید صاحب نے بھی کہا دھرنے میں اور احتجاج میں پاکستان تحریک انصاف مصروف تھی، وفاقی حکومت جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ کر رہی ہے پارا چنار کو لے کے. تو اب صوبائی حکومت کو اول تو سنجیدگی کیوں نہیں اس وقت دکھا رہے، اور اگر دکھائیں گے تو کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے کہ لوگ سمجھ سکنے سے بالکل قاصر ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور اتنے اہم اور سینسیٹیو ایشو پر بھی صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہی ہے. اور وہاں پہ تک جس طرح بتایا جاوید بھائی نے کہ لاکھوں کی آبادی ہے، محصور ہو کر گئی ہے. یہ جو اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے کہ گورنمنٹ کے اتنے بچے نہیں مرے، اتنے مرے ہیں، تو میرے خیال میں اموات سے زیادہ ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ -7 اور 8 ٹیمپریچر وہاں پہ، ادویات نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو حکومت کو اس بات سے نکلنا چاہیے کہ یہ کتنے لوگ مرے ہیں، کتنے بچے مرے ہیں اس وقت جو وہاں پہ لوگ زندہ ہیں. مشتاق صاحب، کیا فلائٹس بڑھانے کی ضرورت ہے؟ آپ معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، بٹ کیا فلائٹس بڑھانے کی ضرورت ہے ہیلی کاپٹر کی، کہ زیادہ ادویات، زیادہ کھانے کی چیزیں بھیجیں؟ کوئی تفسیر آپ کے پاس ہے کہ اس وقت کتنی کتنی ٹرپس لگ رہی ہیں، کتنا سامان جا رہا ہے، کتنی اور کی ضرورت ہے؟ اس وقت اپر کرم میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، ایڈیبل آئل نہیں ہے، جو کھانے پکانے کے گھی تیل وغیرہ ہے وہ نہیں ہے، خوراک نہیں ہے. لکڑی جو کہ اس موسم میں لوگ کافی استعمال کرتے ہیں وہ ساری منڈیاں خالی پڑی ہے.
قیمتیں 3 گنا زیادہ ہو گئی ہے لیکن اویلیبل نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو فیول نہ ہو، ڈیزل نہ ہو اور پیٹرول نہ ہو تو گاڑیاں کیسے چلے گی. میرے خیال میں حکومت کو ان کے پاس ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹرز ہیں وہ چلانی چاہیے، اور وہاں پہ جو پرچنار میں لوگ محصور ہیں وہ پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہے کہ کم از کم اپنے ہمارے جو زخمی ہیں، بیمار ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جن لوگوں نے ویزے خریدے ہیں، وہ چھٹی پہ آئے ہیں سعودی عرب سے، گلف سے، ان کے ویزے خراب ہو رہے ہیں، ایکسپائر ہو رہے ہیں، تو اس لیے وہ لوگ بھی تیار ہے کہ وہ پیسے دے اور ہیلی کاپٹر سروس شروع کرے تاکہ وہ یہاں پہ اپنے مریضوں کو بھیجے. جو باقی لوگ جانا چاہتے ہیں ملک سے باہر وہ جائیں. تو میرے خیال میں راستہ ہے، ان کے پاس ہیلی کاپٹرز بھی ہیں، ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹرز بھی ہے، ادویات بھی ہے، لوگ مدد کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن حکومت کو آگے آنا چاہیے، صوبائی حکومت کو اور مرکزی حکومت کو. اور یہ صرف اس سے نہیں ہوگا کہ 8 دن آپ بیٹھے جرگے کرے، بہت زیادہ لوگ ہوں، پھر وہ اسلام آباد جائے، پشاور آئے، تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ کافی سیریس ہے، سنجیدہ ہے. بالکل ٹھیک. جاوید صاحب، کوہاٹ جرگے میں کیا فیصلے ہوئے؟ اس سے کہیں بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ کوہاٹ جرگے میں یہ بھی جو مشران ہیں، قبائلی عاملین ہیں، شکایت کر رہے ہیں کہ جو ایشو ہے اس کے برعکس نقطے جو بتائے گئے ہیں وہ برعکس ہے. جو ریسنٹلی مسئلہ ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے، اور مشران یہ گلہ کر رہے ہیں کہ کچھ نقطے اس طرح ہے کہ وہ ریسنٹلی جو کلاسز ہے اس کے بالکل برعکس ہے. اور مشرانوں کا یہ سب کو پتہ ہے کہ کرم میں ایک بہت عرصے سے مسئلے چل آ رہے ہیں، اور بارڈر کا علاقہ ہے، یہاں پر لوگوں کے ساتھ اسلحے بھی ہیں، اور وقت آنے پر بارڈر کی حفاظت بھی لوگ جتنے بھی قبائل ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اسلحے کے حوالے سے مشرانوں کے کچھ تحفظات ہیں، تو اسی وجہ سے بات رک گئی ہے.